یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ، اس مہینے کی مناسبت سے اور اس مہینے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے عظیم عنوان پر بیانات ہوتے ہیں۔ اس موقع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلت اور عظمت پر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کی عظمت احترام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر جس شخص کے گھر کے لوگ مخلص ہوا کرتے ہیں، اچھے کردار کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح جس کے دوست احباب عظیم ہوا کرتے ہیں، اچھے کردار کے مالک ہوا کرتے ہیں، وہ انسان، وہ بشر بڑا ہی کامیاب سمجھا جاتا ہے، بڑا ہی خوش قسمت سمجھا جاتا ہے، بڑا ہی سعادت والا سمجھا جاتا ہے کہ جس کے دوست احباب بھی اچھے ہوں، مخلص ہوں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہوں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں، اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار تعلق والے بھی اچھے کردار کے مالک ہوں، اس کے ساتھ مخلص ہوں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں، تو دنیا والوں کی نظر میں وہ انسان بڑا ہی خوش قسمت ہوا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی سیرت کے دیگر پہلوؤں سے کامل اور کامیاب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی سیرت کے دیگر زاویوں سے، دیگر پہلوؤں سے کامل اور مکمل نظر آتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو سے بھی کامل اور مکمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گھرانہ ملا وہ بھی عظمت والا عظیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یارانہ ملا وہ بھی عظمت والے اور عظیم لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ بھی اچھے کردار کے مالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست احباب صحابہ کرام بھی اچھے کردار کے مالک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی عظیم ہے، اس اعتبار سے بھی کامل اور مکمل ہے کہ آپ کو جو گھرانہ ملا عظمت کا مالک ہے، مقام کا مالک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ اور دوست ملے وہ بھی مخلص ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والے۔ ہم ان دونوں ہستیوں کے عظمت اور احترام کے قائل ہیں۔ کسی کی عظمت اور شان ذرہ برابر گھٹانا ایمان کے منافی سمجھتے ہیں، اسلام کے منافی سمجھتے ہیں۔ اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ دونوں ہستیوں کا ادب کرنا، دونوں ہستیوں کا احترام کرنا، دونوں ہستیوں کی ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا ہم اپنا جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اہل بیت کا مصداق کون ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں کہ یہ لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی بھی خبر ہونی چاہیے، ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اہل بیت کا معنی کیا ہے اور اس کا مصداق کیا ہے، اور اس مصداق کے تحت آنے والے لوگ کون کون ہیں جو اہل بیت کہلانے کے مستحق ہیں۔ لفظ اہل بیت کا جو لفظی معنی، جو لغوی معنی بنتا ہے گھر والے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جب لفظ گھر والے بولا جاتا ہے تو انسان کی سوچ فکر فوراً بیوی بچوں کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھرانے سے گندگی اور نجاست کو دور کر دے اور ان کو پاک صاف طاہر مطہر بنا دے۔ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رضا ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والے، نبی علیہ السلام کے اہل بیت پاک اور صاف ہو جائیں۔ اب یہ آیت جو سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اس کے سیاق اور سباق کو دیکھا جائے، اس کے اول آخر کو دیکھا جائے، اس کے جو ہے شروع اور آخر کو دیکھا جائے تو اس آیت کے سیاق و سباق میں تذکرہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کا، نبی کریم علیہ السلام کی پاک بیویوں کا تذکرہ ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے تحت سب سے پہلا مصداق جو اہل بیت کا کہلانے کے حقدار ہیں، لائق ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں کہ جن کو اہل بیت کہا جا سکتا ہے۔ جو اہل بیت کا اول مصداق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یعنی بیویاں ہیں۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے بدن پر ایک مرتبہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے، اپنے بیٹے، اپنے جگر کے ٹکڑے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے، اپنے بیٹے، اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اپنی چادر میں چھپا لیا۔ اپنی لخت جگر خاتون جنت صاحبزادی اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، چادر میں چھپا لیا۔ شجاعت کے پیکر شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اپنی چادر میں چھپا لیا۔ قرآن کی یہی آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں درخواست کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ جو چند لوگ میں نے اپنی چادر میں چھپائے ہیں یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان سے بھی نجاست کو دور کر دے، اے اللہ ان سے بھی گندگی کو دور کر دے، ان کو بھی پاک اور صاف بنا دے۔ تو اس قرآن کی آیت اور اس حدیث طیبہ سے جو ہمیں نقطے کی بات سمجھ آئی وہ یہ سمجھ آئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں اللہ کے قرآن کی وجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اہل بیت میں شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کی لاریب کتاب کو بھی مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی حرف آخر سمجھتے ہیں۔ تو جو اللہ کے قرآن سے روگردانی کرے گا وہ بھی راہ راست سے ہٹنے والا، گمراہی کے اندر پڑنے والا ہے۔ اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے منہ موڑے گا وہ بھی حق سے ہٹنے والا ہے، راہ اعتدال سے ہٹنے والا ہے، گمراہی کے اندر پڑنے والا ہے۔ تو اللہ کا قرآن ماننا یہ بھی ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا یہ بھی ایمان ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ایک خاص طبقہ ہے جو نبی علیہ السلام کی ازواج کو، بیویوں کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اللہ کے قرآن کا فیصلہ بھی آپ نے سن لیا اور پیغمبر اسلام کی حدیث کا فیصلہ بھی آپ نے سن لیا کہ یہ دونوں ہستیاں، دونوں جو عظیم ہستیاں ہیں وہ اہل بیت کا مصداق ہیں، اہل بیت کے اندر شامل ہیں، ان کے اندر جو ہے تفریق کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو اہل بیت ازواج مطہرات کو اہل بیت نہ مانے وہ اللہ کے قرآن کے فیصلے کا انکاری، اور جو اولاد پیغمبر کو اہل بیت نہ مانے وہ جو ہے فرمان مصطفیٰ کا انکاری۔ تو ہمارا الحمدللہ جس مکتبہ فکر، جس جماعت کے ساتھ، جس لشکر کے ساتھ تعلق ہے، ان کو آپ جب دیکھیں گے کسی بھی موڑ پر، ہر میدان میں، ہر مسئلے میں اعتدال پر چلنے والے ہیں۔
جب صحابہ اور اہل بیت کو ماننے کی بات آتی ہے تو یہ لشکر، یہ جماعت، یہ مکتبہ فکر دونوں ہستیوں کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، دونوں کو ادب و احترام کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جب اہل بیت کے مصداق کی باری آتی ہے تو اس موقع پہ بھی راہ اعتدال پر چلتے ہوئے ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں شامل مانتے ہیں اور اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل بیت میں شامل مانتے ہیں۔ تو اعتدال والا راستہ میرے بھائیوں، اعتدال والا راستہ، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے جو اہل بیت کا مخالف ہے، اہل بیت کی مخالفت اور اہل بیت پیغمبر اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ خوارج اور ناصبیوں کا ٹولہ کہلاتا ہے، اور ایک وہ بدبخت ٹولہ ہے جو اصحاب پیغمبر پر انگلی اٹھانا اپنا حق سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں اور یاروں پر انگلی اٹھانا، کیچڑ اچھالنا جو ہے ان کا کردار ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، تو ان کو رافضی کہا جاتا ہے، روافض کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا تعلق، میں اس میں جو ہے کوئی جھجک محسوس نہیں کروں گا اس بات کو کہنے میں کہ ہمارا جو تعلق ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، جن کا ہر میدان میں، ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ اعتدال کا راستہ اپنانا جن کا شیوا ہے۔ تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی جماعت کے ساتھ جوڑا ہے جو ہے جن کا راستہ راہ اعتدال والا ہے۔ اب حدیث پاک میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک فرقہ ان پہ حق والا ہوگا اور وہی جنت میں والے جانے والا ہوگا، ان کے علاوہ بقیہ جتنے فرقے ہوں گے وہ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کام کی بات پوچھ لی، اللہ صحابہ کرام کے قبروں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں اور نور سے بھر دے۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو جنت میں جانے والا ٹولہ ہے، یہ جو جنت میں جانے والی جماعت ہے، ان کی کیا علامت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار، ایک کسوٹی بتا دی، ایک میزان بتا دیا، ایک زاویہ بتا دیا کہ قیامت تک آنے والے انسان اس معیار پر چل کے اپنے آپ کو جنتی لشکر میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے صحابہ جس راستے پر، جس طریقے پر اور جس جو ہے منصب پر میں چل رہا ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہ جنتیوں والا راستہ ہے، یہ جنتیوں والا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی ہے اہل بیت کے فضائل اور عظمت کی۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں، ان کے ہمارے اوپر چند حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ان عظیم ہستیوں کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھی جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کی تکریم کی جائے، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ اس شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اس شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک راسخ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے میرے اہل بیت سے وہ محبت نہ کرتا۔ تو اہل بیت کی محبت جو ہے جس کے دل میں ہوگی، اسی کے لیے وہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کی بھی محبت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں ہے۔ جب تک اہل بیت کی عقیدت اور محبت دل میں نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کے ساتھ عقیدت، محبت، یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اہل بیت کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اہل بیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے کردار کو اپنے کردار کے اندر داخل کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت تھے وہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں
تو میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں چلو گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے نمبر پہ میرے اہل بیت۔ تو اہل بیت سب سے زیادہ اتباع سنت کرنے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے پیروی کرنے والے ہیں، نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اہل بیت کے کردار کو اپنانا ہے، اہل بیت کے راستے پر چلنا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار آپ دیکھیے کہ 10 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو رہی ہے میدان کربلا کے اندر، اور دشمن سب آ رہا ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، لیکن اس مشکل وقت میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت جاری تھی۔ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں امام حسین نے جب شہادت کا جام نوش کیا ہے تو امام حسین کا سر سجدے کے اندر ہے، دشمن میں نماز کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے۔ اب ہم ذرا اپنے کردار کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم بھی محبت حسین کے دعوے دار ہیں، ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ذرا ان کا کردار بھی دیکھیے، ذرا اپنا کردار بھی دیکھیے کہ ہمارا کردار محض رسم و رواج تک رہ گیا۔ چند دن محرم کے آئیں گے اور ہم اہل بیت کے ساتھ ہمدردی، عقیدت، محبت کا اظہار کر لیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ اہل بیت سے عقیدت، محبت کا جو ہے اظہار کرنا ایمان کا حصہ ہے، ان کی سیرت و کردار کو بیان کرنا ایمان کا حصہ ہے میرے بھائی۔ لیکن جو حقیقت ہے، جو اصل بات ہے، جو ہمارے لیے جس کا حکم دیا گیا ہے، وہ اہل بیت کے کردار کو اپنانا ہے، اہل بیت کے طریقے کو بنانا ہے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو جو اہل بیت کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے طریقے پر چلے گا، وہی یہ سمجھا جائے گا کہ وہ حقیقت میں اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے۔ اگر کردار میں، اس کے عمل میں، اس کے لین دین میں، اس کے معاملات میں کردار حسینی نہیں ہے تو اس کا دعویٰ صرف زبان تک ہے، عملی طور پہ اس نے یہ ثابت نہیں کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں فرمائی کہ یزید بد کردار شخص، اس کا کردار ٹھیک نہیں۔ آج اگر ہم جو ہے ہمارا کردار ٹھیک نہ ہو، اللہ کی نافرمانی والے اعمال ہمارے ہوں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں نعوذ باللہ کل ہم کہیں یزید کے صف میں نہ کھڑے۔ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف، جو لڑائی جھگڑا اور میدان میں اترنا، اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کا باغی تھا۔ تو آج اگر ہم اللہ کے باغی بن کے کل قیامت کے دن امام حسین کے سامنے جائیں گے تو آپ فیصلہ فرما لیں، خود سوچ لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کس نگاہ سے دیکھیں۔ تو میرے بھائی، بات ہے کردار کی، بات ہے عمل کی۔ زبانی دعوے، زبانی نعرے یہ قابل قبول نہیں ہوا کرتے۔ یہ قابل قبول اور جو نجات کا ذریعہ ہے وہ کردار، عمل ہے، جس کی خاطر، جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ کے اپنے دشمن کا، اللہ کے باغی کا، اللہ کے دشمن کا، دین کے دشمن کا مقابلہ کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا ہے کہ بات عمل کی ہے، کردار کی ہے۔ زبان سے دعوے، زبان سے نعرے اللہ اس کو نہیں دیکھتے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا عمل، جو عمل حسینی، کردار حسینی لے کے اللہ کے دربار میں جائے گا، وہی اللہ کی نظر میں، امام حسین اللہ کے رسول صحابہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو محرم الحرام کے ایام ہے، ان کا وہ جو پیغام ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں، اور محبت کے ثبوت کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کردار حسینی اپنانے والے بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرمائے۔